کیا آپ جانتے ہیں صرف ایک دن کا روزہ آپ کے پورے سال کے گناہ مٹا سکتا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی دن تاریخ اسلام کا سب سے دردناک دن بھی ہے؟ یوم عاشورہ صرف ایک دن نہیں بلکہ نجات، قربانی اور سبق کا دن ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا عاشورہ کا اصل مطلب کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دن کیا کیا، اور کیا واقعی صرف ایک روزے سے پورا سال پاک ہو سکتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے کیونکہ یہ صرف معلومات نہیں، زندگی بدلنے والا پیغام ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین، ناظرین اور سننے والوں، آج ہم اس دن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو اسلام کے عظیم دنوں میں شمار ہوتا ہے، جس دن کو نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے خاص مقام عطا فرمایا، بلکہ اس دن کی تاریخ میں کئی عظیم واقعات رقم ہوئے۔ وہ دن ہے یوم عاشورہ، یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ۔ یوم عاشورہ اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم کی 10ویں تاریخ کو کہا جاتا ہے۔ یہ دن نہایت فضیلت والا ہے۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام کو فتح و نصرت عطا کی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کے انعامات، فتح و نصرت اور مغفرت کا دن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ نے دریافت فرمایا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ عظمت والا دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں۔ نبی نے فرمایا، ہم موسیٰ کے زیادہ قریب اور حقدار ہیں، چنانچہ آپ نے خود روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عاشورہ کا روزہ ایک سال کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک دن کا روزہ اور پورے گزشتہ سال کے صغیرہ گناہ معاف۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ نبی کی امت پر شفقت نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی عاشورہ کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھنا، تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ لہٰذا افضل یہ ہے کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم کے روزے رکھے جائیں۔ یاد رہے، اسی دن تاریخ اسلام کا ایک دل خراش واقعہ بھی پیش آیا۔ 10 محرم 61 ہجری کو نواسۂ رسول، جگر گوشۂ بطول حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں بے دردی سے شہید کیا گیا۔ ان کی قربانی ہمیں صبر، حق گوئی، استقامت اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ مگر یاد رکھیے، یوم عاشورہ کا روزہ واقعہ کربلا کی یاد میں نہیں رکھا جاتا۔ یہ سنت ہے، شریعت ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں رائج تھی۔ کربلا کے واقعہ سے 50 سال قبل سے یہ روزہ مشروع ہے۔ یوم عاشورہ کے دن بعض لوگ ماتم کرتے ہیں، خود کو زخمی کرتے ہیں، کھانے پکاتے اور بانٹتے ہیں، جو شرعی اعتبار سے بدعت ہے۔ اسلام ہمیں صبر، توازن اور سنت پر عمل سکھاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ عاشورہ کا روزہ رکھیں، سیرت حسین سے سبق لیں، اپنے گناہوں پر ندامت کریں، دل کو اللہ کے قریب لائیں، قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، یوم عاشورہ ہمارے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے۔
یہ دن ہمیں ماضی کے انبیاء کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ یہ دن ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حق پر ڈٹ جانے والی جرت سکھاتا ہے، اور یہ دن ہمیں اپنے گناہوں سے معافی کا موقع عطا کرتا ہے۔ تو آئیں ہم سب اس یوم عاشوراء پر روزہ رکھ کر اللہ سے توبہ کریں، اپنی زندگیوں کو بدلیں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے، اپنانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔